وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی. ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر سے اللہ نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کر دیے. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دے دی اور ہم نے ان کو روح القدس کے ساتھ مدد فرما دی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اور ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ایک رسول کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. کچھ رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور فضیلت دے دی، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور معجزہ دے دیا، جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے یا کلمت اللہ ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں فساد نہ کرتے. ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگ سیدھے راستے پر لیتے، لیکن ہوتا کیا ہے، رسولوں کے آنے کے بعد کچھ دیر تک تو لوگ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے اختلافات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ جو کرتا ہے جو چاہتا ہے. کیا اللہ چاہتا ہے کہ لوگ لڑائی کرتے رہیں آپس میں؟ نہیں. اصل بات ہے یہ دنیا چونکہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا چونکہ اللہ نے بنائی ہی آزمائش کے لیے تھی، اس لیے نبیوں کے آنے کے بعد جب اختلافات ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیدھے راستے پر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ غلط راستے پر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور یہ اختلافات کا انجام ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. یہ دنیا چونکہ آزمائش کی خاطر ہے، لہذا یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. اے لوگو ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ ہی سفارش ہوگی. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا. اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟
आपके लिए कि मेरे लिए? किसके लिए हुक्म है? सबके लिए। अमल कौन कौन करेगा? सब। ए लोगो ईमान वालो, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया इससे कबल कि वो दिन आ जाए। कौन सा दिन? कयामत का, जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं, जिसमें कोई दोस्तियां नहीं चलेंगी, जिसमें कोई सिफारिश नहीं होगी। आज शैतान ने हमें धोखा दे दिया, फलां पीर सिफारिश करेगा। कुफारे मक्का को शैतान ने धोखा दिया हुआ था, फरिश्ते सिफारिश कर देंगे। आज हमने दरबार बना लिए, आज हमने कब्रों वाले बना लिए, उनके देगें चढ़ाते हैं, कोई उनके बकरे ज़िबा करता है, कोई उनकी चादरें चढ़ाता है। नीयत क्या होती है? ये हमसे राजी हो जाए, हमारी सिफारिश। यही शिर्क, यही शिर्क है। सिफारिश कल को नहीं होनी, और मैं नहीं कह रही, आयत कह रही है उस दिन सिफारिश नहीं होनी। हकीकत ये है कि उस दिन जो सिफारिश होगी वो ना होने के बराबर होगी, क्योंकि कुरान अभी अगली आयत आयतल कुर्सी आ रही है, उसमें सिफारिश का जिक्र है। असल बात ये है, ये भी कुरान की आयत है कि सिफारिश होगी ही नहीं, और वो भी कुरान की आयत है कि सिफारिश होगी, अल्लाह के हुक्म से होगी। तो हकीकत में जो सिफारिश होनी है वो ना होने के बराबर है। अल्लाह तय करेंगे कौन सिफारिश करेगा, किसकी सिफारिश करेगा, किस गुनाह में सिफारिश करेगा, और किस हद तक सिफारिश करेगा। तो ये इतनी कंट्रोल्ड सिफारिश है कि ये ना होने के बराबर है। ए लोगो, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया इससे कबल के वो दिन आ जाए जिसमें ना तो खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती होगी, और ना ही सिफारिश होगी। और इस दिन का इनकार करने वाले वही असल जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ये आयतल कुर्सी है, और ये कुरान मजीद की सबसे ज्यादा अज़मत वाली आयत है। और इस अज़मत वाली आयत में अल्लाह ताला की ऐसी सिफात बयान की गई हैं जो कि बेमिसाल हैं। इस आयतल कुर्सी को अगर आप पढ़ लें, किसी चीज पर फूंक दें, तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाता है, जो उस शय की अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करता है। अब इस आयत का नाम है आयतल कुर्सी। इसकी अजमत की वजह यह है कि इसमें अल्लाह की वो सिफात बताई गई हैं जो कि एक माबूद के अंदर होनी चाहिए, और वो सिर्फ अल्लाह ही में मौजूद हैं, और वो माबूद आने बातिल में से किसी के पास मौजूद नहीं है। आप इसको पढ़िए, इसी सोच के साथ पढ़िएगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है, वो कायम है। अल कय्यूम, कायम रखने वाला और कायम रहने वाला। क्या ख्याल है, दुनिया का कोई और माबूद ऐसा है जो अजल से लेके अबद तक जिंदा हो? कोई और माबूद ऐसा है जो किसी को कायम रखने वाला हो, खुद ही कायम रहता हो? जब वो जिंदा ही नहीं है तो ना खुद कायम है ना कायम। जब खुद कायम नहीं है तो कायम रख ही नहीं सकता। उसको ना तो ऊंघ पकड़ती है ना नींद उसको आती है। क्या ख्याल है, ये जो माबूदाने बातिल लोगों ने बना रखे हैं, उनको तो कमजोरियां लाहक हैं, नींद की, थक जाते हैं, उन्हें फ्रेश होने के लिए नींद की जरूरत होती है। अल्लाह ऐसी जात है जिसके साथ किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, और हमारा माबूद वो होना चाहिए जो कि जिंदा हो, कायम हो, दायम हो, जिसको कभी नींद ना आए, जो कभी सुस्त ना हो, क्योंकि बंदों की जरूरतें हर वक्त हैं। बंदों ने 24 घंटे अल्लाह से दुआएं करनी हैं, वो हर वक्त बंदों की दुआएं सुन सकता हो। उसको ना तो ऊँघ पकड़ती है ना नींद, उसी के लिए है जो जमीन में है और जो आसमान में है। हाँ जी, ये चौथी सिफ्त आ गई कि वो जमीन आसमान की हर शय का मालिक है। क्या ख्याल है, जो अल्लाह के सिवा जो माबूदाने बातिल हैं वो जमीन और आसमान के मालिक होते हैं? वो तो अपनी जान के मालिक नहीं होते, अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं होते, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए हर मोहताज होते हैं। कौन है वो शख्स जो अल्लाह के पास सिफारिश कर सके? हाँ, अल्लाह ही के हुक्म के साथ। ये जी अल्लाह की कौन सी सिफ्त आ गई? 5वीं। पहली सिफ्त कौन सी थी? वो वहदहु ला शरीक है। ये तो जनरल एक सिफ्त आ गई। वो हय्युन है, जिंदा, कायम रखने वाला। और तीसरी बात, उसे नींद भी नहीं आती, ऊँघ भी नहीं आती। चौथी बात, जमीन आसमान के हर शय का मालिक है। और 5वीं बात,
کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا. ہاں اس کی اجازت ہو تو علیحدہ بات ہے. چھٹی بات، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. کیا خیال ہے معبودان باطل ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے اور پیچھے کے بارے میں جان سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے، اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. آگے اور پیچھے کی تو بات ہی رہنے، غیب جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو اپنے یہ پیچھے کو پیچھے نہیں دیکھ، اور وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں جتنا اللہ دینا چاہے اتنا دے دیتا ہے. اب اللہ کا علم بے کنار ہے، اللہ کا علم بے حساب ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتنا عطا فرما دیتا ہے. کوئی اللہ سے زبردستی نہیں چھین سکتا. اب آج ہم نے دیکھا سائنس نے بہت ترقی کر لی، اللہ نے جب چاہا تب دے دی، تب پہلے اللہ نے نہیں چاہا تھا. اور آئندہ بھی جب اللہ چاہیں گے، جتنی چاہیں گے وہ بات بتائیں گے، اور جتنی چاہیں گے وہ اپنے علم غیب سے نہیں بتائیں گے، کیونکہ عالم الغیب صرف اسی کی ذات ہے. اور اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو سما لیا ہے. اب اللہ کی کرسی جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت زمین آسمان کو سمیٹے ہوئے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اس کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور دوسرے اور تیسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، تیسرے سے چوتھے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، پانچویں سے چھٹے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، چھٹے سے ساتویں آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے. اور پھر ان سب کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی کرسی. اور اللہ کی کرسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس صحرا کے اندر ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو، تو اس لوہے کا چھلا بہت حقیر ہے، بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، تو اللہ کی کرسی ایک بڑے صحرا کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ زمین، یہ آسمان اور یہ ساتوں آسمان مل کے ایک چھلے کی حیثیت رکھتے ہیں. ذرا اندازہ کر لیجئے اللہ کی کرسی کی وسعت کا، جس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا کہ اللہ کی کرسی نے زمین اور آسمان کو سما لیا ہے. یہ ساری کائنات، یہ جو ساری دنیا ہے، ہمیں تو اکیلا باپڈا ٹاؤن ہی اتنا بڑا نظر آتا ہے. باپڈا ٹاؤن چھوڑ کے لاہور پورا دیکھ لیں، لاہور چھوڑ کے پاکستان دیکھ لیں، پاکستان چھوڑ کے پوری دنیا دیکھ لیں، اور یہ دنیا، اس دنیا، یہ زمین ساری کی ساری سمندروں سمیت، خشکی سمیت، اس کے اوپر آسمان، آسمانوں کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ سارے کرسی کے مقابلے میں ایک چھلے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کرسی ان کے مقابلے میں ایک بہت وسیع اور صحرا کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ دماغ گھومنے لگ جاتا ہے. الفاظ ضرور ہیں لیکن ان کی حقیقت کو، سچی بات ہے، ہمارا چھوٹا سا دماغ نہیں مانتا. یہ کائنات ہی کتنی بڑی ہے، اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت ایک ذرے جیسی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ زمین و آسمان کی حیثیت اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک چھلے جتنی بس. اور پھر اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کی حیثیت ایک چھلے جتنی ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے ایک بہت بڑے صحرا کی حیثیت. مجھے نہیں پتا ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، میرے دماغ میں کچھ نہیں سماتا، آپ کے دماغ میں سماتا ہو تو علیحدہ بات ہے. ایک الفاظ ہیں جن کو ریئلائز کرنے کی ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اللہ کی عظمت کا ایک اندازہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم علم بہت تھوڑا دیے گئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، مَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی وسعت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، جس کو ہم انسان سمجھتے ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے اللہ کے ساتھ، اللہ جیسے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کر لیا، حالانکہ ان کے اندر ان ساری صفات میں سے ایک صفت بھی نہیں تھی. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ اتنا عظیم، اتنا قادر، اتنا وسیع، اتنا عظیم، اور اس کی صفات اس طرح کی، اور اس رب کے ساتھ ہم کس کو شریک کر لیتے ہیں؟ اس کی مخلوق میں سے ایک ہستی کو، جو کہ نہ حیون ہے، نہ قیوم ہے، نہ عالم الغیب ہے، نہ
وہ زمین آسمان کی مالک ہے، وہ تو اپنی جان کی مالک نہیں، زمین آسمان کی مالک تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ اور اس کا علم اور اس کی طاقت سب کس کی مرہون منت ہیں؟ اس خالق کی۔ خالق نے جتنا دے دیا اس نے اتنا قبول کر لیا، اور بس انسان کی تو حقیقت اتنی ہی ہے، وہ تو اتنا محتاج ہے کہ ایک سانس کی ڈوری اللہ کھینچ لے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا۔ ایسی ہی بات ہے کہ نہیں؟ تو ایسی ہستی کو جب ہم اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں تو پھر اس بات پر آسمان ٹوٹ پڑے، اس بات پر زمین شک ہو جائے، اس بات پر پہاڑ گر پڑے تو تب بھی تھوڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قہر کس بات پہ آتا ہے؟ شرک پر۔ شرک پر قہر آتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ افضل الذکر، سب سے بہترین بات جو اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ کو جب آپ اکیلا مانتے ہیں، جب اللہ کو آپ اکیلا کہتے ہیں، اکیلا مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بات سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ ہاں جی، یہ صفات جو ہیں یہ مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس بھی اگر ہوں تو پھر اللہ کے پاس تو ساری کی ساری موجود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی طاقت کے مطابق اس کی فرما برداری کرنے کی توفیق دیں۔ ہم نے نہ تو اللہ کی ذات کو جانا، نہ اس کی ذات کو پہچانا، نہ اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کے برابر سمجھ لیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس کو جی وسیلوں کی ضرورت ہے، اس کو جی سیڑھیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں بھی بڑے آدمیوں کو ملنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے بھی وہ انسان ہوتے ہیں، اللہ تو عالم الغیب، وہ تو ہمارے دلوں کے حالات کرتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہم نے آج پڑھ لی ہے، ہم یہیں تک بات ختم کرتے ہیں، یا رکوع ختم کر دیتی ہوں۔ دین میں کوئی جبر نہیں، گمراہی اور ہدایت واضح ہو چکی، تو جو شخص کفر کے طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا ہے جو کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب چونکہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتا دی، اب اس کے بعد دعوت کیا ہے؟ دین میں داخل ہو جاؤ، لیکن دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، گمراہی بھی واضح اور ہدایت بھی واضح۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ گمراہی اختیار کرے، جس کا دل چاہتا ہے وہ ہدایت اختیار کرے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر کسی نے توحید اختیار کرنی ہے تو اس کو سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ باقی سب کو چھوڑو پھر مجھے مانو، باقی سب کو کٹ ڈاؤن کرو پھر اللہ کو مانو۔ طاغوت ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں لے کر چلتی ہے، خواہ وہ ہمارے والدین ہوں، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ ہمارے رسم و رواج ہوں، خواہ وہ ہمارے سسٹم ہوں، خواہ وہ ایک فرد ہو، خواہ وہ ایک جماعت ہو، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف لے چلتی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ پہ ایمان لانا ہے تو ہمیں ہر قسم کے طاغوت سے اظہار برات کرنا ہوگا، ان کا کفر کرنا ہوگا، پھر ایمان لانا ہوگا، اور یہی چیز ہمارے کلمے میں ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ پہلے سارے معبودوں کو چھوڑو پھر ایک اللہ کو مانو۔ ہم سمجھتے ہیں سارے معبود بھی ساتھ رہیں گے اور ساتھ اللہ بھی رہے گا، میری بہنوں یہ توحید نہیں۔ توحید کیا ہے؟ سب کو چھوڑو ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ پہلے سب کو کٹ ڈاؤن کرو پھر اللہ کو مانو۔ یہاں بھی اللہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ جو کوئی طاغوت کا کفر کرے، جب تک طاغوت کا کفر نہیں کرو گے اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، اور جب کوئی طاغوت کا کفر کر دے، ہر اللہ کے راستے سے ہٹانے والی چیز کا انکار کرے اور خالص اللہ کے پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور یہ حلقہ کون سا ہے؟ یہ دین کا نظام ہے جو پیدائش سے لے کے موت تک، کاروبار سے لے کے عدالتوں تک، عدالتوں سے لے کے گھر تک، ہر جگہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر کے چھوڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے،
अल्लाह उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आता है, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्त शैतान होते हैं, वो उन्हें हदायत की रोशनी से गुमराही के अंधेरों की तरफ ले चलते हैं। यही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। लिहाजा हदायत के रास्ते पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधेरे सारे छोड़ने पड़ेंगे, अंधेरे रखने वालों की दोस्तियां छोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ किसको इख्तियार करना है? अल्लाह को। अल्लाह के अलावा तागूत सबको छोड़ना होगा। मैं दोबारा आपको एक बात दोहरा देती हूँ, तागूत हर उस चीज का नाम है जो हमें अल्लाह के रास्ते से दूर कर दे। ये फर्द भी हो सकता है, ये जमात भी हो सकती है, ये सिस्टम भी हो सकते हैं। फर्द से मुराद हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई अगर अल्लाह के रास्ते से हमें रोकते हैं तो आपको पता है ये भी शैतान होते हैं। हमारे ऐसे रस्म और रिवाज जो कि शरीयत के मनाफी हैं, हमारे ऐसे सिस्टम जो कि शरीयत, जो कि अल्लाह के हुक्म से टकराते हैं, हमें सबको छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ के हम अल्लाह ताला के तौहीद के निजाम में दाखिल हो सकते हैं, और ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम। अल्लाह हमें ये मफहूम समझने की तौफीक दे। सबसे पहली चीज होती है समझना, समझने के बाद दिल में उतार दे, और दिल में उतारने के बाद उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक ढालने की तौफीक। और आपके नवासे आपसे उम्र में ज्यादा थे, लेकिन गधे पर भी असरात थे। गधे की जो है मर खप के उसकी हड्डियां भी बिखर चुकी थी। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर की आंखों के सामने उनके गधे की हड्डियां जो थी उनको इकट्ठा किया, एक डांचा बना। डांचा बनने के बाद उस पर गोश्त चढ़ाया, गोश्त चढ़ाने के बाद अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जिल्द डाल दी और वो चलने फिरने लग गया। और उस वक्त फिर हजरत उज़ैर पुकार उठे कि मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। गैब पर अंबिया का ईमान बहुत पुख्ता होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को इसकी दावत देनी होती है। अल्लाह ताला अंबिया का ईमान पुख्ता करने के लिए उनका ईमान पुख्ता करते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसीलिए जमीन और आसमान की सैर कराई थी, ताकि आप अपनी आंखों के साथ जन्नत और दोज़ख देख सकें, ताकि लोगों को दावत दे सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो जन्नत और दोज़ख है एक दफा से ज़ायद दफा दिखाई गई। एक दफा तो आपको ख्वाब में जन्नत और दोज़ख दिखाई गई, एक दफा आपको नमाज कुसूफ में जन्नत और दोज़ख दिखाई गई, और एक दफा आपको मेराज पे अल्लाह ताला ने जिस्म जान के साथ जमीन और आसमान की सैर कराई। वजह यह होती है कि नबियों का जितना ईमान अपना पुख्ता होगा, उतने ही यकीन के साथ वो लोगों को इन चीजों की दावत देंगे। तो हजरत उज़ैर का भी ने भी सब सारा कुछ देखा, तो उनका भी ईमान ज्यादा पुख्ता हो गया, और वो पुकार उठे कि मैं जानता हूँ ए अल्लाह ताला तू हर शय पर कादिर है। अब हजरत उज़ैर का जहां तक मामला है, हजरत उज़ैर के साथ बहुत से मोजज़ात हुए हैं। पहला मोजज़ा तो यही था कि 100 साल गुजरने के उनकी जिंदगी पर कोई असरात नहीं थे। उनके पोते और उनके नवासे इनसे ज्यादा बूढ़े थे, ये उनसे जवान थे। दूसरी बात है, इनको तौरात ज़बानी याद थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि बख्त नसर ने जब हमला किया था तो तौरात भी ले गया था। तौरात ज़बानी याद होने की वजह से इन्होंने तौरात को अपने हाफजे की मदद से लिखा और उसको उसकी गैर मौजूदगी में लोगों को उसको बताया। तीसरी बात ये थी कि जब ये इतने बड़ा मौजज़ा इनकी ज़ात पर वारिद हो चुका था, इन्होंने लोगों को उन हालात में अल्लाह की तरफ दावत दी, और अल्लाह ताला ने इनकी ज़बान में इतना असर रखा था कि यहूद जो उस वक़्त बहुत बुरे हालात में थे, वो इनकी दावत को यहूद ने कबूल किया, और इनकी दावत जो थी खासी मौसर रही। इन्हीं वजूहात की बिना पर यहूद हजरत उज़ैर को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहने लग पड़े, क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है, जहां भी वो मोजज़ात देखता है या मामूलात से हटकर कोई शय देखता है तो फौरन अकीदत में मुबालगा करके उसे रब के साथ मिला देता है। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, इसी तरह यहूद ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। और यही शैतान की कारगुजारी होती है। शैतान अकीदत के रंग में हमेशा बहकाता है। शैतान का जो तरीका वारदात है वो आपको समझ आना चाहिए। शैतान कभी गुमराही के रास्ते से इंसान को गुमराह नहीं करता,
बल्कि नेकी के रास्ते से गुमराह करता है। हजरत ईसा से भी अकीदत में मुबालगा किया गया, हजरत उजैर से भी अकीदत में मुबालगा किया गया। और मैं आपको बता दूं, मुसलमान भी यही काम करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अकीदत में मुबालगा करते हैं तो नऊजुबिल्लाह उन्हें अल्लाह के बराबर या बाज़ औक़ात अल्लाह से भी बढ़कर करार देते हैं। और यही शैतान का मंशा है और यही शैतान का मकसद है। इसीलिए कुरान मजीद हमें कहता है, ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में मुबालगा न किया करो, उतनी अकीदत रखो जितनी अकीदत रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर इससे आगे बढ़ोगे तो फिर शिरक की हदों को छूने लग जाओ। और जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुझे इस बात पर ईमान नहीं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? हजरत इब्राहिम कहने लगे, क्यों नहीं अल्लाह, मुझे ईमान तो जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा दिल को इत्मीनान ज्यादा हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा फिर ऐसा करो कि 4 परिंदे ले लो, उन्हें अपने से मानूस कर लो और उन 4 परिंदों में से हर एक का एक हिस्सा जो है 4 पहाड़ों पे रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे। और जान लो यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त और हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला अपने अंबिया को ये मुशाहिदात कराते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई बार जमीन, जन्नत, दोज़ख की सैर कराई। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया ताकि उनका ईमान पुख्ता हो जाए। हजरत उजैर को अल्लाह ताला ने जो मोजज़ात दिए उनका जिक्र अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, एक दाने की मिसाल है जिसके साथ 7 बालियां उगती हैं, हर बाली में 100 दाने होते हैं और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे इससे भी ज्यादा अजर बढ़ा देता है। और अल्लाह ताला तो वुसअत वाला और जानने वाला है। अब यहाँ से इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अहकामात शुरू हो रहे हैं बड़ी तरतीब के साथ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला अजर बता रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अजर कितना है। उसके बाद फिर बड़ी तरतीब के साथ ये जिक्र आएगा कि सदका करते वक्त किन आदाब का ध्यान रखना चाहिए और आदाब का भी जिक्र आएगा कि सदका कहाँ खर्च करना चाहिए, किस मायार का होना चाहिए। अगले दौर को इसी मौजू पर है। तो सबसे पहले सदके का खर्च है, सदके का अजर है। सदके की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स एक दाना बोए, एक दाने से 7 सिट्टे हो गए, एक सिट्टे में 100 दाने हो तो एक दाने से कितने ज्यादा दाने हो गए, 700 दाने। और 700 दाने भी आखिरी हद नहीं है। अल्लाह ताला वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे कई गुना ज्यादा अजर बढ़ा देते हैं। 7000 गुना भी कर देते हैं, 7 लाख गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इन हर शय पर कादर है। और अल्लाह ताला तो वुसअत वाला और जानने वाला है। वो लोग जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर उसके पीछे एहसान और तकलीफ नहीं लगाते, अब ये आदाब आ रहे हैं। जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो तो फिर एहसान ना जताओ और जिस पर अपना माल खर्च कर रहे हो उसको तकलीफ ना दो। ये तकलीफ ये भी हो सकती है कि आप उसके साथ रवैया इस तरह का रखें कि वो अपने आप को बेइज्जत या जलील महसूस करने लगे। मिसाल के तौर पे किसी जो है मांगने वाले को 2-2 घंटे बिठा छोड़ना, ठीक है। तो ये ना जबान से होना चाहिए ना अमल से होना चाहिए। उसको जो आप खर्च करें उसको ना तो एहसान जताएं और ना उसे तकलीफ दिए। उनके लिए जो लोग इस तरह करके अपना माल अल्लाह के राह में खर्च करते हैं कि वो एहसान नहीं जताते और तकलीफ भी नहीं देते, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गम भी ना खाएंगे। अच्छी बात कह देना और बख्शिश की बात कह देना ऐसे सदके से बहुत बेहतर है जिसके पीछे तकलीफ आए। आयात बहुत वाज़ेह हैं और अल्लाह ताला तो को बड़ा बेनियाज और तहम्मुल वाला है, उसे तुम्हारे सदकों की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अपने सदकों के बाद सदका जिसको सदका दे रहे हो उसको तकलीफ देनी है तो अल्लाह को ऐसे सदके की जरूरत नहीं है, वो उससे बड़ा बेनियाज है। ऐ लोगो ईमान वालो, अपने सदकों को एहसान जताकर और तकलीफ देकर जाया ना करो। अब वहां क्लियर कट हुक्म आ गया, अगर एहसान जताते हो या तकलीफ देते हो तो सदका जाया हो जाता है। तो सदका जाया करने की बजाय बहुत बेहतर है सदका ना दो और
مانگنے والے سے اچھے الفاظ میں معذرت کر لو۔ اے لوگو ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، جیسے کہ وہ شخص ہے جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو ایسی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو اور اس پر بارش آئے، مٹی بھی بہہ جائے اور پتھر صاف رہ جائے۔ وہ اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے کچھ باتوں کا دھیان لازماً رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے اس بیج یا جو دانہ وہ زمین میں ڈالتا ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ جتنا اچھا بیج ہوگا اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ انفاق فی سبیل اللہ کرتے وقت بیج یا دانہ انسان کی نیت ہوتی ہے۔ انسان کی نیت میں اخلاص ہوگا، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو اس کی فصل جو ہے وہ بہتر ہوگی، اس کا صدقہ زیادہ پھل لائے گا۔ دوسری بات ہے صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ خود پاک ہے اور صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال کا صدقہ حرام ہی چلا جاتا ہے، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ بیج جب آپ کاشت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت بھی ضروری ہے، اس کو پانی دینا بھی ضروری ہے، ورنہ فصل برباد ہو جائے گی، کم فصل پیدا ہوگی۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بعد اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ احسان نہ جتائیں اور یا اسے تکلیف نہ دیں، ورنہ اگر آپ نے احسان جتایا یا تکلیف دی تو وہ صدقہ برباد چلا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کیڑوں نے اس کو کھا لیا یا جیسے آپ نے پانی نہ دیا تو فصل سوکھ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے بیج بھی بڑا عمدہ ڈال لیا، آپ نے نیت بھی بڑی اچھی کر لی اور اس کے بعد احسان بھی نہ جتایا اور تکلیف بھی نہ دی، اور آپ کی صدقے کی جو پھل تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا، ایک دانے سے 700 یا 700 سے زیادہ دانے اگ پڑے، لیکن اگر آپ نے اس کی حفاظت نہ کی اس پھل کی تو وہ پھل پھر بھی برباد ہو جائے گا۔ اور یہ جو حفاظت، بعض اوقات پھل آنے کے بعد بھی پھل پر کوئی ایسی عرضی یا آسمانی آفت آ پڑتی ہے جس کے ساتھ پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صدقے میں ایسی آفت سے مراد شرک یا کوئی شرکیہ کام ہے یا بدعات ہیں جس کے ساتھ آپ کا کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شرک کے ساتھ آپ کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بدعات کے ساتھ آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں۔ سب سے پہلے نیت خالص اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریا شرک ہوتا ہے، اور ریا کے لیے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو نہ صرف صدقہ ضائع چلا جاتا ہے بلکہ شرک کا گناہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 2، صدقے کو احسان جتا کر تکلیف دے کر ضائع نہیں کریں، اور جب پھل آ جائے صدقے کا تو اس کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور یہ حفاظت شرکیہ اعمال اور بدعت کے اعمال سے بچاؤ لازمی ہے، کیونکہ بعض اوقات پھل آنے کے بعد یہ چیزیں اس کا اجر برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو جو شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو، آپ نے اس کے اندر بیج ڈالا، تھوڑا سا پودا اگایا، لیکن زوردار بارش آئی اور وہ پتوں سمیت اور آپ کی اگی ہوئی پیداوار سمیت وہ مٹی جو تھی اکھڑ گئی اور نیچے سے پتھر صاف رہ گیا۔ یہ کس صدقے کی مثال ہے؟ جس میں آپ کا بیج یعنی آپ کی نیت خالص نہیں تھی، اس نیت نے زمین کے اندر جڑیں ہی نہ پکڑی تھیں، لہٰذا بارش زور کی آئی اور وہ اوپر سے بہہ گیا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی طرف سے پوری دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی ہے جو ٹیلے پر ہو، اس کو بارش پہنچ رہی ہو تو اس کا میوہ اور اس کا پھل 2 گنا آ جائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ پہنچے تو اسے شبنم ہی کافی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو،
کھجوروں کا، انگوروں کا، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی کمزور اولاد ہو تو اس کو بگولا آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ اس کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ ایک شخص بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی نیا کاروبار نہیں کر سکتا، بچے کمزور ہیں، اس کا ایک بڑا شاندار باغ ہے اور اس باغ کو اگر ایک آگ کا بگولا آ جائے اور وہ اس کو جلا ڈالے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس عمل کی مثال ہے کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی فرما برداری میں نیکیاں کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی کہ صدقے کا پھل آپ کا آ گیا، اس کے بعد کوئی شرک کے اعمال ہو گئے، کوئی بدعت کے اعمال ہو گئے اور وہ صدقے کی پوری فصل برباد ہو گئی۔ تو انسان کو نہ صرف صدقہ کرنا ہے بلکہ صدقے کو کی بعد میں حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ بعد میں حفاظت نہیں کرتے تو اس شخص کی طرح سارا کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کے بعد شرک اور بدعت کے اعمال سے انسان کو اپنی اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ نیکی برباد چلی جاتی ہے۔ اور یہ صرف صدقے کا معاملہ نہیں ہے، دوسری نیکیوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر انسان شرک کر لے تو اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہاں تک برباد ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو شرک ایسی آفت ہے، تو اس لیے شرک سے انسان کو کامل طور پر بچنا ضروری ہے۔ اے لوگو ایمان والو، اللہ کے راستے میں پاکیزہ چیزوں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، اور تم اللہ کی راہ میں نہ بری چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جب کہ تم اس چیز کو خود قبول کرنا پسند نہ کرو۔ ہاں اگر تم آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لو تو علیحدہ بات ہے، اور جان رکھو اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ یہاں معیار بتایا جا رہا ہے، جس شخص نے صدقہ کرنا ہے وہ صدقہ اگر اس شخص کو دیا جائے تو وہ اس کو کھلے دل سے قبول کر لے، وہ اس کو کھلے دل سے قبول کر لے، اور اگر وہ اس کو کھلے دل سے قبول نہیں کرتا تو پھر ایسا صدقہ اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک چیز جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میرے رب کو کیوں پسند آئے گی؟ ایک غریب کی دال روٹی اللہ کو بڑی پسند ہے، ایک امیر کا بڑا شاندار روسٹ کا سالن اللہ کو پسند نہیں ہے، جبکہ اسے وہ خود پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اسے خود کھا سکتا ہے، اسے خود خوشی کے ساتھ قبول کر سکتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھی قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی سڑی بسی چیز ہے یا ایسا کپڑا ہے جو میرے حساب سے میرے سٹینڈرڈ کا نہیں رہا تو میرے رب کے سٹینڈرڈ کا بھی وہ نہیں رہتا۔ ہر وہ کھانے یا پینے یا پہننے کی چیز جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میرے رب کو پسند نہیں آئے گی۔ اللہ نے ایک بڑا فطری معیار رکھا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے بتایا غریب کی سڑی ہوئی دال بھی اللہ کو پسند آ سکتی ہے کیونکہ وہ اسے خود پسند ہے، وہ اسے خود کھا سکتا ہے۔ لیکن ایک امیر کا باسی روسٹ حالانکہ وہ کھانے کے قابل ہے لیکن امیر وہ خود نہیں کھانا چاہتا، امیر چاہتا ہے مجھے تازہ ملے اور آج کا ملے، اللہ کو وہ پھر اس کا باسی روسٹ پسند نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر شخص اپنے اپنے معیار کے مطابق صدقہ کرے، غریب اپنے معیار کے مطابق، امیر اپنے معیار کے مطابق، اور جان رکھو اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کو تمہارے مال کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے تو کیا اللہ کو اپنا مال دیتا ہے؟ نہ، قطعاً نہیں، ہماری اپنی اصلاح کے لیے، ہماری اپنی باطن کی اصلاح کے لیے۔ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں بخشش کا وعدہ دیتا ہے اور اپنے فضل کا، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ شیطان تمہیں کہتا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، مہینہ کیسے گزرے گا؟ لیکن اللہ اس کے اپوزٹ آپ کو کس چیز کا وعدہ دیتا ہے؟ میرے راستے میں خرچ کرو گے اللہ برکت دے گا، تھوڑے میں اللہ تعالیٰ
تمہیں زیادہ وقت تمہارا گزار دے گا، تمہیں تکلیف نہیں آئے گی، تمہیں تنگی نہیں آئے گی، اور اللہ کی بخشش اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فضل سے کیا مراد ہے؟ زیادتی عطا فرمائیں گے، اور یہ زیادتی دنیا میں بھی ہوتی ہے، صدقے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اجر دینا ہے تو وہ تو واضح ہی ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جب ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر شروع کیا تو ہم نے دیکھا ایک دانے سے 700 دانے کی اللہ تعالیٰ نے مثال عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ روز 2 فرشتے آواز دیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہم آتے ممسکن تلفن، اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اپنی مٹھی بند کر کے رکھتا ہے، اللہ اس کا مال برباد کر دے۔ اور جو پہلے والا فرشتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتے منفقن خلفن، اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یہ نعم البدل دنیا میں بھی ہوتا ہے اور یہ نعم البدل آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ باقی جو مال خرچ نہیں کرتا اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں اپنی مٹھی بند کرتا ہے اس کا مال برباد کر دے۔ اور مال برباد کرنے کی اللہ کے ہاں 1000 شکلیں ہیں، آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مقدمہ آ گیا، فلاں مصیبت پڑ گئی، قیمتیں گر گئیں، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، جیب کٹ گئی، 1000 صورتیں ہیں۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خود اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ خرچ کریں، اور وہ اس کا ہمیں 700 گنا یا اس سے بھی بڑھا کر ہمیں دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی تو اس کو بہت ساری خیر دے دی گئی۔ یہاں حکمت سے مراد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فسنتین، 2 آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ رات کو اور دن کو اس کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کے راستے میں اسے لٹانے کی توفیق بخشی۔ ایسے آدمی سے رشک کرنا چاہیے، اور جس کو حکمت دے دی گئی تو اس کو بہت سی خیر عطا کر دی گئی، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے ہی، عقل والوں کو ہی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، ہر بندے کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا خیال ہے، آپ ایسے عقل والوں میں سے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ ایسی عقل مند لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ ہمیں ایسا عقل مند بنا دے، اللہ ہمیں ایسا عقل مند بنا دے۔ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا تم کوئی نظر مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خفیہ صدقے کے بعد تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنا مال خفیہ طور پہ خرچ کرتا ہے، اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا اس کے دائیں نے کیا دیا، تو ایسا شخص اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سایہ حاصل کرنے کے لیے خفیہ صدقات دیجیے، اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ان سے خبردار ہے۔ اے نبی، آپ پر ان کو ہدایت دینا لازم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے تو اس کا اجر تو تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہی ہوگا، اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تمہاری اجر میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ مال ان محتاجوں پہ خرچ کیا جانا چاہیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب یہ مال کس پہ خرچ کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، یا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، یا دین کی تعلیم اور تدریس کرنے والے۔
وہ اپنا وقت انہی کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاش کی جو مصروفیات ہیں، معاش کی جو ذمہ داریاں ہیں، انہیں پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اوقات یہ جہاد فی سبیل اللہ میں یا دین کی تعلیم و تعلم میں ہی گزر جاتے ہیں۔ ان کو جاہل مالدار سمجھتے ہیں، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو اپنا مال ایسی دو جگہوں پہ دینا چاہیے، ایک تو دین کی تعلیم و تعلم کرنے والے ادارے اور افراد، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے لوگ۔ اور تم جو بھی خیر سے جو بھی خرچ کرو گے مال سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ دو رکوع جو تھے یہ ختم ہو گئے۔ ویسے تو ان آیات کے بعد کسی مزید اضافے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں ایک یا دو حدیثیں آپ کو ضرور بتاؤں گی جس سے آپ کو صدقے کی ترغیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جو رمضان میں دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے آدمی کا ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ روزانہ جس دن اس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور انسان اگر نیکی کی بات کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دے پتھر کو ہٹا دے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دے دے یہ بھی صدقہ ہے، اور ان تمام صدقات کے لیے اگر کوئی شخص چاش کے 2 نفل پڑھ لے تو وہ اس کو کافی ہوتے ہیں۔ تو صدقہ تو ہمیں ہر وقت کرنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ایک جگہ پر آپ نے صورتیں بتائی۔ سب سے بہتر صدقہ تو مال کا صدقہ ہے۔ اگر صحابہ نے پوچھا اگر کوئی شخص یہ صدقہ نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے یا اپنے جسم سے کسی کی مدد کر دے۔ اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنی زبان سے نیکی کا حکم دے دے۔ ان صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی نہ اگر کوئی کر سکے تو آپ نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو بچا لو۔ یہ اس کا اپنی ذات پر بھی صدقہ ہوگا، اور جس کو وہ اپنی ہاتھ اور زبان کے شر سے بچا رہا ہے یہ اس پر بھی صدقہ ہوگا۔ اپنی ذات پر صدقہ اس لیے کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ تو صدقہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہر وقت ہر لمحے، چھپا کر ظاہر، صبح شام، جیسے ہم اللہ کی دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اس میں سے ہر وقت صدقہ کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ جب قرآن مجید کا آغاز کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے ہر صلاحیت میں سے آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ صرف مال کا صدقہ نہیں، اب زبان کی صلاحیت موجود ہے تو اس کو اللہ کی خاطر استعمال کیجئے، آپ جسمانی صدقہ کیجئے، آپ زبانی کسی کو مبارکباد دیجئے، کسی کو کے غم میں شامل تعزیت کیجئے، کسی کی عیادت کیجئے، کسی کے ساتھ ہمدردی کریں، یہ تمام قولی صدقے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو بچا لیجئے، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ ہے اور اس شخص کے لیے بھی صدقہ ہوگا۔ تو یہ صدقہ کرتے رہنا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک حدیث قدسی سنا کر میں آگے چل پڑتی ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، تو میرے راستے میں خرچ کر، انفق علیک، میں اللہ تجھ پر خرچ کروں گا۔ اے آدم کے بیٹے تو میرے راستے میں خرچ کر، میں اللہ تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، تو اللہ اس پر خرچ کرتے ہیں اپنی شان اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو بتائیے کون اس سودے کو قبول کرتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک پیشکش رکھی ہے، اس سودے کو قبول کرنے والا کون ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ آپ پر خرچ کرے؟ ہاں جی بتائیے کون اس سودے کو قبول کرتا ہے؟ آج جا کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ اور یہ جو زبانی صدقے ہیں یہ تو ابھی اسی وقت سے شروع کر دیجیے، وہ تو ہر وقت ہر لمحے ہونے چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا من القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح